حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلے نقشبندیہ کے بہت ہی معروف اور مشہور بزرگ ہیں، ان کی وجہ سے آج ہندوستان میں بر صغیر میں اسلام زندہ ہے۔ تو اس مناسبت سے کچھ دو چار باتیں حضرت کے ذکر خیر سے متعلق گوشے گزار کی جاتی ہیں۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، عام طور پر لوگ آپ کے نام سے زیادہ آپ کے لقب سے ہی واقف ہوں۔ مجدد الفسانی، مجدد کے معنی ہے دین کے اندر جو خرابیاں لوگوں کی وجہ سے آ جاتی ہیں، لوگ اپنے اپنے خواہشات کی وجہ سے دین کا جو چہرہ مسخ کر دیتے ہیں، اسلامی شریعت کے اندر اپنی طرف سے جو غیر غلط باتیں ملا دیتے ہیں، جیسے کہ شادی بیاہ کے رسومات ہوتے ہیں کہ اسلامی شادی کے اعتبار سے اسلام کا جو شادی کا جو طریقہ ہے، اسلامی قاعدے قانون جو شریعت جتنی بتائی اتنی بات ہے، لیکن اب لوگوں کے اپنے رہن سہن کے اعتبار سے کچھ رسوم رواج جو آ جاتے ہیں، غیر اسلامی طور طریقے جو آ جاتے ہیں، بدعات اور خرافات جو آ جاتے ہیں، تو خوشیوں کے موقع پہ یا غمی کے موقع پہ، غم کے ماحول میں یا خوشی کے ماحول میں لوگوں کے جو ٹرینڈس ہیں، ان کے جو رجحانات ہیں، ان کے جو ٹریڈیشنس ہیں، جو ان کی روایتیں اور رسم و رواج جو قائم ہو جاتے ہیں، ہوتے ہوتے وہ دین کا حصہ سمجھے جانے لگتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں دین سے ان کا تعلق نہیں رہتا، لیکن لوگ اس کو دین کے ساتھ اس کو ملا لیتے ہیں، اور اب ایک نسل گزرنے کے بعد اگلی نسل تو اس کو دین ہی سمجھنے لگتی ہے، دین کے برابر سمجھ کے کرنے لگتی کہ ہمارے کرنے کا طریقہ ہی یہ سمجھنے لگتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں دین کی اصل شکل بگڑ جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالی ہر 100 سال میں دین کے کریکشن کے لیے، دین کے اندر لوگوں نے جو بگاڑ پیدا کیا ہوتا ہے، اس کی اصلاح کے لیے ہر 100 سال کے سرے پر کوئی ایسی بزرگ ہستی کو پیدا فرماتا ہے جو بہت ہی ہمت والی، حوصلے والی ہوتی ہے، اور پورے معاشرے کی ناراضگیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے انہوں اپنی زبان کھولتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ شریعت ہے، یہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پھر ایسے ہی اب وہ بزرگ گزر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر لوگوں کی نسلیں آتی ہیں، پھر وہ اپنے خواہشات، ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ اس طرح کا نظام بنائے رکھا۔ چنانچہ پوری تاریخ اسلام میں ایسے کئی بزرگان دین ہم کو ملتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے مجدد سمجھے جاتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر، جو اولیاء اللہ کی، اس امت کے اولیاء اللہ کے سردار، ایک بہت بڑے مجدد ہیں۔ آپ کا نام ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنا، یعنی دین کمزور ہو گیا تھا تو دین کو تقویت اور دین کو قوت بخش کے دین کے اندر دوبارہ نئی روح پھونک دیتے ہیں۔ تو ایسا ہی معاملہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ آپ سرہند جو پنجاب کا علاقہ، بالکل ہندوستان کا جو آخری کنارہ ہے، اخیر حصے پر، وہاں سے پاکستان کا علاقہ لگنے قریب ہوتا ہے، تو وہ علاقہ ہے سرہند کا، وہاں پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پر آپ کا مزار ہے، وہیں پر آپ کی زندگی حیات طیبہ گزری۔ تو حضرت مجدد الفسانی کے نام سے آپ مشہور اور معروف۔ آپ کا اصل نام ہے شیخ احمد فاروقی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نسل سے، آپ کے سلسلے نسب سے آپ کا تعلق ہے، جو حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامی علیہ رحمۃ والرضوان، جو حضرت عمر فاروق کی اولاد میں جس بزرگ کی سے آپ کا نسب ملتا ہے، انہی بزرگ سے جا کر یہ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کا بھی نسب وہیں پر ملتا ہے، یعنی فرق شاہ کابلی رحمۃ اللہ علیہ، کہ کابل کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جو حضرت عمر کی اولاد میں ہیں، حضرت فرق شاہ کابلی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کی اولاد میں مجدد الفسانی ہیں، انہی کی اولاد میں حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامی علیہ رحمۃ والرضوان ہیں، انہی کی اولاد میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ بہت بڑے
بزرگ ہیں حضرت فرخ شاہ کابلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اولاد میں کافی بزرگان دین پیدا ہوئے. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ تعلیم سے اپنی ابتدائی زمانے سے آپ جب پہنچے اپنے جوانی کی عمر میں، جب کہ آپ ابتدائی تعلیم سے دینی تعلیم کے تحصیل سے فارغ ہو چکے تھے، آپ کی بالکل جوانی کا زمانہ تھا. تو یہ وہ دور تھا جو جس وقت ہندوستان پر اکبر کی حکومت تھی. افغانستان سے لے کر پاکستان اور بنگلہ دیش اور یہ موجودہ ہندوستان، یہ سب ملا کر اتنے بڑے رقبے پر اکبر کی حکومت تھی. اور اکبر کے ذہن میں اس کے وزیروں نے، اس کے درباری خوشامد پسند وزیروں نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اب اسلام کو آئے ہوئے پورے 1000 سال ہو رہے ہیں، تو اب یہ دین گویا آؤٹ ڈیٹڈ ہو جا رہا ہے، گویا اس کی ویلیڈیٹی اب ختم ہو رہی ہے. لہذا اب یہاں سے ایک یعنی ہجرت، حضور کی ہجرت کو ہو کر 1000 سال ہو رہے تھے، حضور کا زمانہ گزر کر 1000 سال پورے ہونے کو آ رہے تھے. اور اکبر کی جو حکومت تھی آج سے تقریباً 450 سال پہلے کی بات ہے. اب دیکھیے آپ 1441 ہجری مکمل ہو گئے. اب ہم جو چل رہے ہیں 1442 سال میں چل رہے ہیں، 1441ویں ہجری مکمل ہو گئی، یعنی حضور کی ہجرت ہو گئی 1441 سال ہو گئے. تو آج سے 450 سال پہلے کا یہ زمانہ ہے کہ اکبر کی حکومت تھی. تو اکبر کے ذہن میں اس کے درباری جو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بعد وزیروں نے اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ دین اسلام کی جو مدت تھی، اس کی کارگزاری تھی، اب وہ ختم ہو رہی. اب یہ نئے زمانے کے کام کا دین نہیں، اس کی جو صلاحیت تھی اگلے زمانے کے لیے گویا نہیں، یعنی گویا کہ نیا ہزارہ شروع ہو رہا، جس کو انگلش میں میلینیم کہتے ہیں. نیا ہزارہ، 1000 سال پورے ہو رہے ہیں اور 1000 پورا ہو گیا اسلام کو آئے ہوئے، 1 میلینیم پورا ہو گیا. اب جو اگلا میلینیم آنے والا ہے، نیا ہزارہ جو شروع ہونے والا ہے، اس کے لیے نئے دین کی ضرورت ہے. بہرحال وہ کسی طریقے سے اکبر کے ذہن میں بات رس نہیں، اور وہ خود بھی یہ چاہتا تھا چونکہ یہ حکمران طبقہ اس کے پاس اہمیت دین سے زیادہ ان کی گدی اور ان کی بادشاہت کی اہمیت زیادہ ہوتی. تو وہ بھی یہ دیکھ رہا تھا کہ ہندوستان ایک مذہبوں اور تہذیبوں کا، ایک یہ مختلف تہذیبوں کا، مختلف مذہبوں کی آمازگاہ. کوئی ایک مذہب نہیں ہے جس کو لے کے چل سکے. ایک مذہب والوں کو خوش کرے تک دوسرے ناراض، ان کو خوش کرے تک تیسرے ناراض. تو وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ مذہبوں کا جو چکر ہے بڑا خطرناک ہے، کبھی بھی اس کی حکومت کا کرتا الٹ جا سکتا ہے. دیکھیے آج کل جو پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں جو ایک کو خوش کرنے کے لیے، ایک پارٹی ایک طبقے کو خوش کرنا چاہتی ہے، دوسری پارٹی دوسری کمیونٹی کو خوش کرنے کے لیے یہ چلتے رہتا. تو اس لیے اکبر یہ چاہتا تھا کہ یہ سب سلسلہ ختم کر کے کچھ ایسا کر دینا کہ یہ سول کوڈ لا دیں. یہ سول کوڈ کی جو بات اب ہو رہی ہے اکبر کے زمانے میں ہو گئی. تو یہ چاہا کہ ایک ایسا کچھ نظام بنا دیا جائے کہ کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، سب ایک ہی مذہب کے پابند ہو جائیں. تو لہذا ایک نیا دین الہی کے نام سے اکبر ایجاد کرنا چاہتا تھا، اور اس دین کا نام تھا دین الہی. اور اس دین کا کلمہ تجویز کیا گیا اسلام کے مقابلے میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں. اب نیا دین آ رہا تو ظاہر ہے پبلک بولے گی بھی کہ آپ ایسا کیا کارنامہ کریں، آپ نیا دین بولے تو پھر اب ہر چیز نہیں دکھانا بھی نا. تو لہٰذا ایک نیا کلمہ وہ لوگ کریٹ کی، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اکبر اللہ کا خلیفہ ہے. اب بادشاہ تو بھائی اکبر اللہ کا خلیفہ ہے. یہ دین الہی اکبری دین کا ایک کلمہ بنا دیا گیا. یعنی جو آدمی اس کلمے کو پڑھ لیتا گویا وہ اسلام سے نکل کے اب پوری طرح سے پکا اکبر کا ماننے والا ہو گیا. تو جب یہ کلمہ پڑھ لیتا تو جیسے مسلمان کلمہ کو ہم مسلم کہتے ہیں، اسلام پر چلنے والا مسلم. تو اب اکبر کے دین میں جب کوئی داخل ہو جاتا
تو اس کو ان کی اپنی ٹرم میں اس کو چیلا کہتے تھے کہ اکبر کے وہ چیلے بن گئے گویا. تو اب جب وہ اکبر کے چیلے آپس میں جب ملاقات کریں گے، جیسے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ملاقات ہوگی آپس میں، تو کیا بولیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو لہٰذا پھر اب ہر مذہب والوں کا ملاقات کا ایک طریقہ ہوتا. غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، تو وہ اپنی آپس کی ملاقات کے وقت نمسکار کر لیتے ہیں. سرداری ہیں وہ ست سری اکال بولتے ہیں، اور عیسائی ہیں ان کے اپنے طریقے ہیں. تب لہٰذا دین الہی کے ماننے والے جو اکبر کے چیلے ہیں ان کی آپس میں ملاقات کے لیے بھی ان کو ایک وہ دے دیا گیا کہ ملاقات کے وقت تم پہلے سلام کرنے والا یہ بولنا، کیا بولنا کہ اللہ اکبر. سلام کرنے والا کیا بولے گا؟ اللہ اکبر. تو جواب میں کیا بولیں گے؟ جل جلالہ. اب کچھ چیزیں ایسے بنا دی. اسی طرح بہرحال بہت ساری چیزوں کو بدلا گیا، اور پھر گائے کا گوشت شریعت میں حلال ہے دوسرے اور جانوروں کی طرح. کوئی ضروری نہیں کہ آپ حلال ہے بول کر وہی کھانا کوئی ضروری تو نہیں ہے. گائے بیل کا گوشت کھاؤ بول کر شریعت فرض تو نہیں کری، لیکن حلال ہے. لیکن اب اسلام کی ضد میں غیر قوم کو خوش کرنے کے لیے اکبر نے گائے کے گوشت کو حرام کر دیا. مقصد یہ کہ غیر قوم کو خوش کیا جائے، ان کے ساتھ تعلقات کو بڑھایا جائے، کیونکہ اس قوم میں اس نے شادی بھی کی تھی کہ غیر قوم کے لوگوں میں اس نے اپنا رشتہ بھی جمایا تھا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. اور غیر قوم کو خوش کرنے کے لیے شراب کو حلال کر دیا گیا، اور بد جانور ناپاک جانور سور اس کو حلال بنا دیا گیا. اور یہاں تک کہ کہہ دیا گیا کہ صبح اٹھ کر اس کا درشن کرنا، اس کا دیدار کرنا، اس کو دیکھنا گویا دن بھر کے لیے باعث برکت ہو. یعنی بد جانور کے بارے میں یہ اس طرح کی بات ہے. تو اس طرح جتنی اسلام کے اندر جو چیزیں خرابیاں تھیں ان سب کو کے اوپر سے خرابیوں کا ٹائٹل ہٹا دیا گیا، اور اسلام کے پاس جو خوبیاں ہو سکتی تھیں، اسلام جو اچھائیاں اور خوبیاں بتایا ان سب کو الٹا ٹھہرا دیا گیا دین الہی میں. تو مطلب یہ کہ دین الہی یہ مختلف مذہب والوں کو خوش کرنے کا ایک معمہ تھا، ایک مجموعہ تھا، اور سارے ہی ادیان کو خوش کرنے کی صورتیں تھیں. اگر اس کے اندر کوئی ضد تھی تو بس سمجھیے اسلام کے خلاف ہی تھا بس. تو ایسے ماحول میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، میدان عمل میں جب آئے تو اکبر کی حکومت کا ہر طرف دورہ تھا، اور آپ کا بھی ابھی ابتدائی دور تھا. دربار الہی دربار اکبری میں آپ کو جانا ہوا تو وہاں کا طریقہ تھا، معمول تھا کہ جو بھی دربار میں جاتا سجدہ کرتا، بادشاہ کو سجدہ کرتا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سجدہ وغیرہ نہیں کی، ایسے ہی دربار میں چلے گئے. تو اکبر بہت زیادہ بگڑ گیا کہ میری شان اور توحید کے خلاف توہین کر دی، میری شان کے خلاف کام کیا اور میری توہین کیا، لہٰذا ان کو قید کیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے. گوالیار کے قلعے میں آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے. پھر وہاں پر آپ گوالیار کے قلعے میں رہ کر وہیں سے اپنے مریدین اور معتقدین کو خطوط لکھ کر دین الہی کی خرابیوں سے لوگوں کو واقف کرواتے، اور مریدین کو تلقین کرتے کہ تم باہر رہ کر دین اسلام کی حقانیت اور اس کی نشر و اشاعت کا کام کرتے رہو، اور اکبر کے درباری لوگوں کا ذہن صاف کرنے کے لیے آپ کوشش کرتے. اکبر کا ذہن تو خراب ہو گیا تھا، لیکن اکبر کے وزیروں کے ذہن کی صفائی کا کام حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے. بہرحال اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جہانگیر کا جب دور آیا، اکبر کا دور گیا، اکبر مر گیا، ویسے ہی اب اس کے بعد جہانگیر کا دور آیا. آپ خیر ہی میں تھے کہ اکبر مر گیا اور جہانگیر کا دور آ گیا. پھر جہانگیر کے سامنے بات آئی کہ ایک بزرگ ہیں جو خیر ہیں، بہرحال جہانگیر میں ملنا چاہا، آپ کو بلوائے. تب جہانگیر بھی وہی باپ کا بیٹا تھا، وہ بھی عیاشیوں میں تھا، اس کے بھی ذہن پہ سوال تھا. تو چونکہ ایک دربار کا طریقہ بن گیا تھا کہ بادشاہ بھی سجدہ کرے، تو جہانگیر کے دربار میں بھی آپ کو بلوائے گا. اور اب معلوم تھا کہ اس سے پہلے تو وہ دربار میں سجدہ نہیں کی، لہذا اب پھر ایسے ہی ہوگا. تو لہذا کیا کیا گیا، درباریوں نے
بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے وزیروں نے آنے کے لیے جو داخلہ بنوایا، یعنی انٹرنس کا جو گیٹ تھا، حضرت مجدد الفسانی کو لانے کے لیے دربار کا دروازہ ایسا تنگ بنایا کہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی بجائے آدمی جانے کی ایک چھوٹی سی کھڑکی لگوائی، جس میں سے آدمی گزرنے کے بجائے، آدمی کھڑے خط سے جانے کے بجائے جھک کر آنا، یعنی جھک کر آنا خود گویا سجدے کے برابر ہو جائے۔ تو حضرت مجدد الفسانی کو جب بلوایا گیا، آپ گئے تو دیکھیں، آپ سمجھ گئے، آپ بھی سمجھ گئے کہ کیا ماجرا ہے، کہ کیا کیا گیا، کیوں کیا گیا۔ تو آپ کیا کیے کہ ان کی دل کی خواہش یہ تھی کہ مجدد الفسانی گویا جھک کر آئیں اور گویا سجدہ کرنے کے برابر ہو جائیں۔ تو آپ ان کی دلوں کے خیالات کو بھانپ کر آپ ان کی خواہش کو توڑے اس طور پر کہ بجائے اس میں پہلے سر ڈالنے کے اپنی لات اس کے اندر ڈالیں، اپنا پیر اس کے اندر ڈال کے بعد میں آپ اپنے سر کو اندر لے کر کے، اب تو اور زیادہ بادشاہ وقت کے لیے اور زیادہ غصے کا باعث ہو گیا۔ تو پھر جہانگیر بجائے رہا کرنے کے پھر دوبارہ آپ کو خیر کو جیل کو بھیج دیا۔ بہرحال حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کام کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اس طور پر دیا کہ جہانگیر کے دربار کے کچھ بڑے بڑے عہدوں کے وزیروں کے ذہن صاف ہو، ان کے ذہن میں بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے اور اصل دین اسلام ہے، اور وہ حضرت مجدد الفسانی کے معتقد ہو گئے۔ اب یہاں سے قایا پلٹی و آہستہ آہستہ حکومت کے نظام کے اندر حضرت مجدد الفسانی کا اثر و رسوخ بڑھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکبر اور جہانگیر جیسے بے دین بادشاہوں کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے اسلام پسند اہل سنت کے ترجمان بادشاہ کو پیدا ہوا، کہ ان کے بڑے بڑے کارناموں میں ایک کارنامہ فتح عالمگیر، کہ اسی لیے علامہ اقبال جیسا کہ کہتے ہیں کہ کعبے کو مل گئے پاسباں کعبے کو صنم خانے سے، مل گئے پاسباں کعبے کو صنم خانے سے۔ کعبہ یعنی گویا اسلام کی حفاظت کرنے والے کہاں سے پیدا ہو گئے؟ صنم خانے میں، یعنی اکبر کا گھر گویا ایک صنم خانہ بن گیا تھا، بت خانہ بن گیا تھا۔ بت خانہ جو اکبر کا گھر بن گیا تھا، جہاں سے توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ اسلام کا اتنا بڑا کام ہوگا، کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ دلی کی سلطنت کو اپنے ہاتھ میں لے کے پورے کابل سے لے کے پورے ہندوستان بھر میں پھر انہوں نے دوبارہ اصلاحات کی، اور جو ہے اہل سنت والجماعت کا کام انہوں نے کیا، اور اسلام کی شان کو انہوں نے بڑھایا۔ اور پھر ان کے اوپر ایک الزام یہ لگتا ہے کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ ظلم کی، ایسی بات کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں سیدھا اسلام کا کام کی، تو اب غیر مسلم طاقتیں ان کو بدنام کرنے کے لیے اورنگزیب کے متعلق غیر غلط باتیں کہتی ہیں۔ بہرحال حضرت مجدد الفسانی کی توجہات کا نتیجہ ہوا کہ مغلیہ سلطنت کے اندر پھر سے سنبھال آیا، اور پھر ماشاءاللہ بعد ہم جو ہندوستان میں اسلام کو دیکھ رہے ہیں، ورنہ یہ اسلام کے بجائے آج ہم پورے ہندوستان میں جو آج بات چل رہی ہے کہ سول کوڈ ہونا چاہیے، سول لا ہونا چاہیے، کہ طلاق، نکاح، شادی بیاہ کا ساتھ نظام مسلمانوں کا الگ نہیں، مسلم پرسنل لا نہیں، بلکہ سب کے لیے ایک جیسا ہو جانا۔ ہندوؤں کے لیے بھی وہی رہے گا کوڈ، مسلمانوں کے لیے بھی وہی کوڈ رہے گا۔ تو جو آج بات ہو رہی ہے یہ ابھی تو بات ہو رہی ہے، اگر مجدد الفسانی کا کارنامہ نہیں ہوتا تو اب تک یہ کوڈ نافذ ہو کے رہتا، اور ہماری نسلیں ہم اسلام کے نام سے واقف بھی نہیں، بجائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے یہاں پر سب دین الہی کا دور دورہ ہوتا۔ یہ حضرت مجدد الفسانی کا کارنامہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اپنے بزرگان دین کو سننے، سمجھنے، پڑھنے اور ان کی سیرتوں سے واقف ہو کر اس کو ہمارے اپنی زندگیوں میں نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔